سورہ معون یاد رکھیے قرآن مجید میں ٹوٹل 114 سورے ہیں، 114 سورہ، اور اس میں 86 جو ہے مکی ہے اور 28 مدنی سورہ ہے۔ مدنی سورہ عموماً لینتھی ہوتے ہیں۔ یہاں پر سورہ معون کی بات ہے، اس میں ٹوٹل آیات 7 ہے اور یہ مکی سورہ ہے۔ سورہ کافرون میں ٹوٹل 6 آیات ہیں اور مکی سورہ ہے۔ سورہ لہب 5 آیات پر مشتمل ہے اور اس میں یہ بھی مکی سورہ ہے۔ سورہ کوثر 3 آیات اور مکی سورہ ہے۔ قرآن مجید کی سب سے لمبی سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے، جو کہ تقریباً 2.5 پارے پر مشتمل ہے، اور سب سے شارٹیسٹ چھوٹی سورہ کا نام سورہ کوثر ہے۔ چوتھی جماعت کے اسلامیات میں ٹوٹل 10 پارے کور کے ناظرہ پر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو پارہ نمبر 9 سے 18 تک ٹوٹل 10 ہیں، تو ہو سکے تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پارہ نمبر 9 کس لفظ سے شروع ہوتا ہے، قال الملأ۔ اسی طرح پارہ نمبر 10 وعلموا سے شروع ہوتا ہے۔ پارہ نمبر 11 یعتذرون سے شروع ہوتا ہے، اور پارہ نمبر 12 وما من دابۃ سے شروع ہوتے ہیں، اور پارہ نمبر 13 وما ابرئ۔ 14 نمبر پارہ ربما لفظ سے شروع ہوتا ہے، اور 15 نمبر پارہ جو ہے وہ سبحان الذی۔ 16 نمبر پارہ قال علم، 17 نمبر پارہ اقترب للناس، اور 18 نمبر پارہ جو ہے وہ قد افلح۔ یہ ہو سکے تو اس کو یاد رکھے، شاید اس طرح ایک آدھا کوشچن پیپر میں آئے۔ آگے دیکھیے احادیث مبارکہ۔ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول اور فعل، اس کو احادیث کہتے ہیں۔ تو شروع میں 5 احادیثیں کور کی گئی اس بک میں، ان کا ترجمہ آپ کو کم از کم آنا چاہیے۔ احادیث نمبر 1 دیکھیں، یہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اللہ تعالیٰ پاک خلق باندے آغا سو کوئی چیز اللہ تعالیٰ خلق شکر نہ ادا کرے گا نا، اللہ تعالیٰ شکر ہم نشی ادا کولے۔ جو شخص لوگوں کو شکر ادا نہیں کرتا، جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ یعنی استاثر سوک نیکیوں کی جزاک اللہ شکریہ وطا ویل پکار دے۔ دوسرا دیکھیں، ایک اور حدیث ہے، یہ دیکھیں، تو یہ پیپر میں اس طرح آ سکتا ہے کہ اس کی ترجمہ لکھے، یا اس کا ترجمہ کیا ہے، 4 آپشن دیے ہوگے۔ لا یرحم اللہ، اللہ تعالیٰ رحم نہیں، لا ہمیشہ نہیں کہ نبی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرماتا۔ من لا یرحم الناس، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ تو ان احادیث مبارکہ میں ہمارے لیے بھی کچھ تعلیمات ہیں کہ اگر آپ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کریں، تو آپ کو چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں، لوگوں پر رحم کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے گا۔ فرماتے ہیں کہ جو انسان کسی اپنے مسلمان بھائی کی ایک چھوٹی سی حاجت دنیائی ہو چاہے آخری ہو، لیکن وہ جائز ہو، اس کو پورا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے ان کے بہت سارے حاجات پورا کرتے ہیں۔ نیکسٹ احادیث ہے، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جو ہے نا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، لہذا ہمیں چغلی سے بچنا چاہیے۔ لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ نیکسٹ دیکھیں، ان من احبکم
الی احسنکم اخلاقا، اور بے شک تم میں سے وہ شخص میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے جو تم میں سے سب سے اچھے اخلاق والا ہو. تو جن کے اچھا اخلاق خدین واقع اللہ تعالیٰ تا ډیر محبوب دے. نو لہذا منگ لپکار دی چې هم منگا پا دنیا کے خپل اخلاق حقو، اخلاق احسنہ. جو شخص تم میں سے بے شک تم میں سے وہ شخص میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے جو تم میں سے سب سے اچھے اخلاق والا ہو. تو اس کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے. اور آخری احادیث مبارکہ جو ہے وہ یہ ہے لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائق. جار یہ اس کے معنی اس طرح کبھی کبھار اس طرح بھی معنی ہے کہ جار کس کو کہتے ہیں، جارہ اس کے معنی پڑوسی کے ہیں. وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کی پڑوسی ان کے ایذاؤں سے محفوظ نہ ہو. دچا دا ایذاؤں نہ تکلیفوں نہ چداغا گاونڈی محفوظ نہیں ہوئی دا جنت نزی. اس میں سے اب میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک رکھے، اس کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ پہنچائے. اب کچھ دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے اور ان کے معنی جو ہے لازمی آپ کو آنا چاہیے. اس کا ترجمہ سونے کی دعا جب آپ سوتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں. اموت موت و احیا زندگی. اس طرح جاگنے کی جو دعا ہے صبح اٹھ کر جاگنا ہے تو کیا کرنا ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندہ کیا اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے والیہ النشور. تو یہ دعائیں تو ویسے بھی میرے خیال میں تمام دوست اس کو پڑھتے ہوں گے، اچھی بات ہے. آگے دیکھتے ہیں دوستو بیت الخلاء میں داخل ہونے کی جو دعا ہے وہ کیا ہے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جنات چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو ان تمام سے پناہ مانگتا ہوں. کہتے کہ اے اللہ میں برے جنات چاہے مذکر و مؤنث سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اور بیت اللہ سے باہر نکلنے کی دعا غفرانکا، غفرانہ تیری بخشش چاہتا ہوں. یہ شارٹ کٹ ہے اور اور مزید اس کے ساتھ الفاظ ہیں، اگر وہ بھی آپ یاد رکھ سکیں تو بہتر ہے. یہاں پر ہم چونکہ پیپر پوائنٹ آپ سے یاد کرتے ہیں تو غفرانہ کا لفظ کے معنی آپ بخشش چاہنا. اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اور مسجد سے باہر آنے کی دعا اللہم انی اسألک من فضلک، فضل چاہتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. اب دیکھیں نیکسٹ چیپٹر چونکہ فرشتوں کے بارے میں ہے، یہ چیزیں تو لازمی آپ کو آنا چاہیے کہ مشہور فرشتے اور ان کے کام، یہ چیزیں لازمی آنا چاہیے آپ کو. جبریل علیہ السلام جس کو روح الامین کہتے ہیں، اس کا کام کیا ہے؟ نبیوں اور رسولوں کے پاس وحی لے کر آتے ہیں. وحی کون لے کر آتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام. میکائیل علیہ السلام کا کیا کام ہے؟ میکائیل علیہ السلام کا کام بارش برسانا اور مخلوق کو روزی پہنچانے کا کام اس کے ذمہ ہے. اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے اور اسرائیل علیہ السلام جو ہے اس کا کام ہے روح نکالنا، اس کو موت کا فرشتہ بھی کہتے ہیں. کرامن کاتبین، کرامن کاتبین انسان کے اعمال لکھتے ہیں. دائیں کندھے پر جو فرشتہ ہوتے ہیں وہ نیک اعمال لکھتے ہیں اور بائیں کندھے والا برے اعمال لکھتے ہیں. منکر نکیر یہ 2 کوسچن یہ نہیں ہے، یہ میں 6 کوسچن ہے.
اس میں سے تقریباً لازمی طور پر ہر پیپر میں ایک نئی کوشچن لاتا ہے۔ منکر نکیر جو ہے نا مرنے کے بعد قبر میں جو سوالات کرتے ہیں ان کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ اب مشقی کوشچن ہے، ایکسرسائز کے جو کوشچن ہے اس کو ذرا دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ نور سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانتے ہیں۔ کون مانتے ہیں؟ فرشتے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مانتے ہیں۔ ہم انسان جو ہے نا بعض حکم کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے۔ فرشتوں کے اصل تعداد جو ہے نا یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ آگے دیکھیں، انسان کے دائیں طرف والا فرشتہ نیکی لکھتا ہے، بائیں طرف والا برائی لکھتا ہے، تو یہاں نیکی ہو گیا۔ اور انسان کے اعمال لکھنے والے فرشتے کون ہے؟ کرامن کاتبین۔ کرامن کاتبین۔ اور منکر نکیر قبر میں جو سوال جواب کرتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں کالم کو ملانا ہے تو یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ نبیوں کی طرف وہی لے کر آتے ہیں۔ میکائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ بارش اور روزی پہنچاتے ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام جو ہے سور پھونکنا اس کا کام ہے۔ عزرائیل علیہ السلام جو ہے روح نکالنا اس کا کام ہے۔ زبان میں نازل ہوئی اور کس ترتیب سے نازل ہوئی ہے، یعنی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے کون سی کتاب نازل ہوئی، دوسرے، تیسرے اور چوتھے نمبر پر۔ تو سب سے پہلے تورات نازل ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، یہ پہلی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے کتاب اس کو صحیفے کہتے ہیں، اس کو بعد میں کسی موقع پر ڈسکس کریں گے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور یہ عبرانی زبان تھی، یہ عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ اسی طرح زبور جو ہے داؤد علیہ السلام پر، اور یہ بھی عبرانی زبان میں تھی۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اور یہ سریانی زبان میں تھی۔ اور قرآن مجید جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ تو اس کے ایک تو ترتیب آپ نے یاد رکھنا ہے، دوسرا کس پیغمبر پر نازل ہوا تھا، تیسرا کس زبان میں نازل ہوا۔ آگے چلتے ہیں دوستو ایکسرسائز کی طرف دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، کس پر نازل کی ہے؟ رسولوں پر۔ آگے فرشتوں، جنوں، عالم کو، یہ تو ایزی ہے۔ آپشن بی یہ بھی ایزی ہے۔ آخری آسمانی کتاب ہے کون سی؟ قرآن مجید۔ تو یہاں پر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پہلی آسمانی کتاب کون سی ہے۔ اس طرح کے کوشچن آپ خود اپنے سے کرتے جائیں۔ پہلی کتاب وہ تورات ہے اور یہ موسیٰ علیہ السلام پر عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ دوسری کتاب جو ہے زبور ہے، یہ داؤد علیہ السلام پر عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ اور تیسری کتاب انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سریانی زبان میں، اور چوتھے نمبر پر قرآن مجید عربی زبان میں۔ آگے نیکسٹ جیم نمبر کوشچن کو دیکھیں۔ تمام آسمانی کتابوں کی تعلیمات کی تصدیق کرنے والی کتاب کا نام ہے، یہ کوشچن پیپر میں آ چکا ہے ایک دفعہ، قرآن مجید۔ لیکن یہ اس طرح نہیں تھا، یہ اس طرح کہ قرآن مجید تمام آسمانی کتابوں کی کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے۔ یہ کوشچن اس طرح آیا تھا، تو یہاں پر آپ کو اگر پتہ چل گیا تو آپ پھر آسانی سے حل کر سکیں گے۔ آگے ہے قرآن مجید کی زبان عربی زبان تھی، قرآن مجید عربی زبان میں تھی۔ سریانی زبان میں کون سی کتاب تھی؟ یاد ہے آپ کو دوستو؟ اس میں یہ انجیل تھی جو کہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ عبرانی زبان میں کون سی تھی؟ وہ تورات اور زبور جو کہ موسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام پر نازل۔ فارسی میں کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی ہے۔
آگے کوشچن ہے کہ قرآن مجید نازل کیا گیا، قرآن مجید نازل کیا گیا ہے ایک ملک کے لیے، ایک قوم کے لیے، ایک خطے کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے۔ روزے کے بارے میں ذکر ہے، نیکسٹ چیپٹر جو ہے دیکھیے دوستوں، اس کو ذرا دیکھیے، میں تھوڑا سا اس کا ویو کم کر لوں۔ روزہ، ٹھیک ہے، روزہ عربی زبان کا، عربی زبان میں روزہ صوم کو کہتے ہیں، روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، اور روزے کے لغوی معنی جو ہے رک جانا، اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ رک جانا۔ روزہ کب فرض ہوا تھا؟ 10 شعبان 2 ہجری کو، 10 شعبان 2 ہجری کو۔ روزے رمضان کے مہینے میں جو عمل کیا جائے تو 10 گنا بڑھا کر 700 گنا کر دیا جاتا ہے، 10 گنا سے بڑھا کر وہ 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور روزہ کا ذکر جو سورہ بقرہ آیہ نمبر 83، یہ یاد رکھیں، یہ ضروری ہے، اس کی فرضیت کے بارے میں ہے۔ اعتکاف کے معنی تنہائی ہے۔ لیلۃ القدر جو کہ رمضان کے مہینے میں آتا ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اسلامی کیلنڈر کے مطابق رمضان جو ہے وہ 9th منتھ ہے۔ یہ کوشچن بار بار پیپر میں آ چکا ہے۔ اس طرح رمضان کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت کہتا ہے، دوسرے کو مغفرت اور تیسرے کو نجات من النار، آگ سے نجات، یہ بھی پیپر میں آ چکے ہیں۔ اور جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب ریان، اور یہ صرف روزہ داروں کے لیے ہے۔ ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں، دیکھیے دوستو، عربی زبان میں روزے کو کہتے ہیں صوم، اور رمضان کے روزے امتی مسلمہ پر فرض ہیں۔ روزہ فرض ہونے کے لیے کون سی شرط ہے؟ روزے کے لیے بہت سارے شرائط ہیں، جس میں بالغ ہونا ایک شرط ہے۔ رمضان میں اعتکاف کرنا سنت ہے 3 عشرے میں، ویسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے عشرے میں بھی اعتکاف کیا ہے، دوسرے میں بھی، لیکن 3 عشرے میں جو ہے یہ زیادہ یہ سنت ہے۔ اور آگے دیکھیے، قرآن مجید کی روح سے روزہ کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے۔ آگے ایکسرسائز کو دیکھتے ہیں، ایک اور ایکسرسائز کو۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے، کس کو؟ انسانوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے، کس لیے پیدا کیا ہے؟ کھانے پینے کے لیے نہیں، عبادت کے لیے۔ اور جیم نمبر کوشچن دیکھیے، دنیا کی ہر چیز پیدا کی گئی ہے، کس لیے؟ دنیا کے جتنے بھی اشیاء پیدا کی یہ تمام کے تمام انسانوں کے لیے، اور انسان اور جنوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ حقوق اللہ میں کون سا شامل ہے؟ باتیں کرنا، سونا، جاگنا، کھیلنا نہیں، بلکہ ذکر کرنا۔ نیکسٹ چیپٹر دیکھیے دوستو، تلاوت شروع کرنے سے پہلے پڑھنا چاہیے، کوشچن کافی اہم ہے۔ تعوذ و تسمیہ، تعوذ کے معنی ہے پناہ مانگنا، پہلا لفظ جو ہے اس میں ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور تسمیہ کا معنی ہے نام رکھنا، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں۔ تو تلاوت جب بھی شروع کرنا ہے تو اعوذ باللہ پڑھنے، پھر بسم اللہ پڑھنا ہے۔ انسانوں کی رہنمائی کے لیے آخری کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ اور دیکھیں نیکسٹ، قرآن مجید نازل کیا گیا، کس پر نازل کیا گیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، جیم۔ اور دیکھیے، قرآن مجید رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے ساری دنیا کے لیے۔
قرآن مجید نازل ہوا شب قدر میں، رمضان کے مہینے شب قدر میں ہے۔ وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ یاد نہ ہو وہ ویران گر کی طرح ہے۔ اس میں MCQs بن سکتا ہے ویران گر، ٹھیک ہے، یا قرآن کا کچھ حصہ۔ آگے دیکھیں نزولی وحی کے بارے میں چیپٹر تھا تو اس کا MCQs پڑھتے ہیں۔ وحی کے بارے میں یاد رکھیں، پہلی وحی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 40 سال تھی تو پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اور پہلی وحی کہاں پر نازل ہوئی تھی؟ غار حرا میں۔ غار حرا کہاں پر ہے؟ جبل نور۔ یہ کوشچن بار بار آتا ہے کہ پہلی وحی جس غار میں نازل ہوئی تھی غار حرا میں، وہ کس پہاڑی میں واقع ہے؟ انگلش میں اس کو این نور کہتے ہیں اور اردو میں جبل نور۔ پہلی وحی میں سورہ علق، سورہ علق کے پہلے 5 آیتیں شامل تھیں۔ پہلے وحی میں سورہ علق کے پہلے 5 آیتیں نازل ہوئی تھی۔ دوسری وحی میں سورہ مدثر کے 7 یا 11، اس میں اب تھوڑا سا اختلاف ہے، 7 اور 11 آیتیں سورہ مدثر یاد رکھیں۔ اور پہلی وحی دوسری وحی کے درمیان کا وقفہ جو ہے وہ 2.5 سال کا ہے، 2 سال 6 مہینے کا ہے۔ بعض جگہوں پر 3 سال کا لکھا ہے، بعض جگہوں پر کچھ جگہوں پر 6 مہینے کی بات ہے، لیکن بکس میں اکثر 2 سال 6 مہینے کی بات ہے، یعنی 2.5 سال یا 2.5 سال کی بات ہے، یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے۔ اور پہلی وحی دوسری وحی کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس کو فطرت الوحی کہتے ہیں، فطرت الوحی، وحی کا منقطع ہونا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پہلی وحی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کافی گھبرائے ہوئے تھے، تو اس گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے وقفہ دیا گیا۔ اور دوسری بات، چونکہ ایک عظیم محنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر لانا تھا اللہ پاک نے، اس لیے اس میں وقفہ دیا گیا۔ لیکن اس دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ پریشان رہا کرتے تھے، اور خانہ کعبہ مکہ کے مشرکین مختلف قسم کے طعنے دیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پہلی وحی کے بعد کیا ہوا؟ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، ان کے پاس لے گئے تھے۔ ورقہ بن نوفل جو تھے یہ کیا تھے؟ انجیل اور تورات کے بڑے عالم تھے۔ یہ باتیں انتہائی اہم ہیں، یہاں پر آپ کو اس وقت تو یہ معمولی لگ رہے ہیں، لیکن جب پیپر میں آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی باتیں ہیں۔ یہی کوشچن، اسی طرح کے کوشچنز پیپر میں آتے ہیں۔ آگے جو کوشچن ہے، ناموس سے مراد کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، ناموس سے مراد جبرائیل علیہ السلام۔ اور آگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کس وقت نازل تھی؟ رات کی وقت، رمضان کا مہینہ، جمعہ کا دن اور رات کی وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی جمعہ کے دن رمضان المبارک میں نازل ہوئی تھی۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ کا کام رازداری سے کیا، 3 سال تک خاموشی رازداری سے دعوت تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ 4 سال پھر کلم شروع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا دوسری وحی کے بعد۔ دیکھیں دوسری وحی میں سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیت، یہاں 7 لکھا ہے لیکن 5 مقامات پر 11 کا ذکر بھی ہے۔ اور خفیہ تبلیغ کا سلسلہ تقریباً 3 سال تک جاری رہا، یہ 3 سال تک خفیہ تبلیغ کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبوت کے 4 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلم اسلام کی دعوت شروع کی، اور دعوت دینے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رشتہ داروں کو کھانے کا دعوت دیا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی ہوئی تو سب سے پہلے مردوں میں اسلام قبول کرنے والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تھے، خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں زید بن حارث تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے دیکھتے ہیں نیکسٹ کچھ ایکسرسائز کے کوشچن ہے، اس کو ذرا دیکھیں دوستوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کی غرض سے قیام فرماتے تھے کہاں پر؟ غار حرا میں۔ یہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ مکہ سے تقریباً، اس کا پتہ معلوم کرے کہ اس کا فاصلہ کتنا تھا۔ اب یہ میں بتاؤں گا تو شاید ایگزیکٹ فگر نہ بتا سکوں۔ اور بے ہے نزول وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ پہلی وحی کی نزول کا مہینہ رمضان المبارک، جمعہ کا دن، شام کا وقت، رات کا وقت۔ اور آگے دیکھیے نیکسٹ دیکھیے دوستو، ورقہ بن نوفل علم رکھتے تھے کس چیز کے؟ تورات اور انجیل کے عالم تھے۔ ناموس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ دوسرے ایکسرسائز دیکھتے ہیں نیکسٹ سبق کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، کب شروع کیا؟ دوسری وحی کے بعد۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ کا کام کیا، خفیہ طور پر یا رازداری سے۔ اسی طرح دیکھیے یہ قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی طرف بلانے کا حکم کس سورہ میں دیا گیا ہے؟ سورہ شعراء۔ یہ انتہائی اہم ہے۔ خفیہ تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا تقریباً 3 سال تک۔ اب دیکھیں یہ کوشچن انتہائی لازمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے خاندان کے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کے لیے کانے پر بلانے کے کو دعوت ذوالعشیرہ کہتے ہیں۔ یہ بہت انتہائی اہم ہے۔ اس دعوت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار جو تھے تقریباً 40 رشتہ دار شامل تھے، اور یہ دعوت کس کے گھر پر دیا گیا تھا؟ ابو طالب کے گھر پر۔ دوستو یاد رکھیں کہ پہلی ہجرت مسلمانوں نے کب کی تھی، کہاں پر کی تھی؟ جب نبوت کا 5واں سال، نبوت کے 3 سال تک تو ویسے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام رازداری یعنی خفیہ طور پر دعوت تبلیغ کر رہے تھے، اسلام کی اشاعت کر رہے تھے۔ 4 سال دوسری وحی کے بعد جب کلم دعوت اسلام کی تبلیغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی تو چند عظیم ہستیاں اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئی، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا مبارک، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصی طور پر مشہور ہیں۔ تو جیسے ہی اسلام کی طاقت بڑھتی گئی تو قریش مکہ، مشرکین مکہ، ان کا غصہ بھی بڑھتا گیا، تو وہ لوگ غریب مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم ڈالتے تھے۔ تو نبوت کے 5ویں سال یا 5 سال بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو ہجرت حبشہ، یہ ایک حبشی ملک ہے، عیسائی ملک تھا، اور اس کا بادشاہ نجاشی تھا جو کہ رحم دل تھا۔ اس نے پھر 7 نبوی میں اسلام قبول کیا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر ہجرت کی اجازت دے دی۔ تو دیکھیے 1 نمبر پر لکھا مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے پہلی ہجرت کس طرف کی تھی؟ حبشہ کی طرف، یوتوپیا اس کو کہتے ہیں۔ 2 نمبر کوشچن ہے حبشہ کے بادشاہ کا اصل نام اسحما اور نجاشی اس کا لقب تھا، حبشہ کی پہلی ہجرت میں یہ بات انتہائی لازم ہے، 4 مرد
اور 12 خواتین، یہ غلط ہے. 4 خواتین اور 12 مرد شامل تھے. 4 خواتین اور 12 مرد، یہاں پر الفاظ غلط لکھے گئے ہیں. ٹھیک ہے، 4 خواتین جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. تو یہ 4 مرد نہیں بلکہ 4 خواتین اور 12 مرد شامل تھے. حبشہ کی پہلی ہجرت کے دوران قافلے کے امیر کون تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری مرتبہ ہجرت نبوت 7ویں سال ہوئی تھی. دوسری ہجرت اسی ملک حبشہ کی طرف 7 سال اور نبوت کے 7ویں سال ہوئی. آگے دیکھیں دوستوں، حبشہ کی دوسری ہجرت میں کتنے لوگ شامل تھے؟ حبشہ کی دوسری ہجرت میں 19 خواتین یعنی عورتیں اور 83 مرد شامل تھے. یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے، انتہائی اہم ہے. حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے کب اسلام قبول کیا تھا؟ 7 نبوی میں. یہ بھی یاد رکھیں دوستو، حبشہ کے بادشاہ جو نجاشی جب وفات پا چکے تو وہاں پر کفار تھے، تو اس کا نماز جنازہ، غائبانہ نماز جنازہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھایا تھا. یہ کوشچن کبھی کبھار آتا ہے. حبشہ کی پہلی ہجرت جو ہے وہ نبوت کے 5 سال بعد ہوئی تھی اور دوسری 7 سال. میثاق مدینہ کی بات کرتے ہیں. میثاق مدینہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال مکہ میں گزارے تھے نبوت کے، یعنی ٹوٹل عمر اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 53 ایئرس تھی. 53 سال کے ہجرت کا واقعہ پیش ہے. یہ تیسری ہجرت تھی جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود شامل تھے. مدینے کی طرف ہجرت کیا تو اس وقت مدینے پر مکمل قبضہ تھا یہودیوں کا. مدینے کی معیشت اسپیشلی یہودیوں کے ہاتھ میں تھا اور 3 قبائل جو تھے وہ وہاں پر آباد تھے یہودیوں کے، جس میں بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع شامل ہے. ان تینوں قبائل کو باری باری پھر مدینے سے نکالا گیا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا تھا وہ میثاق مدینہ تھا. یہ ایک معاہدہ تھا جو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہوا تھا اور اس کا سب سے بڑا فائدہ مسلمانوں کو ہوا تھا. اس معاہدے کو دنیا کا پہلا بین الاقوامی تحریری دستور بھی کہا جاتا ہے. تو ذرا دیکھیے، میثاق عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے عہد و پیما یعنی معاہدہ، اور اس کے 2 حصے ہیں. میثاق مدینہ کے 2 حصے تھے، ایک مسلمانوں کے لیے اور دوسرا یہودیوں کے لیے تھا. میثاق مدینہ میں انصاروں کے 2 قبائل، اس میں انصاروں کے 2 قبائل تھے. انصار وہ لوگ تھے جو مدینہ میں جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی اور وہ مدینہ میں تھے اور اسلام قبول کر چکے تھے. تو اس کے 2 قبائل تھے، اوس اور خزرج. ان کے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا. یہ ہجرت سے پہلے ان 2 قبائل کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رابطے رہتے تھے. دنیا کا پہلا بین الاقوامی تحریری دستور جو ہے یہ میثاق مدینہ ہے، اور میثاق مدینہ کا سب سے زیادہ فائدہ مسلمانوں کو ہوا تھا. اور یہ میثاق مدینہ کب ہوا تھا؟ ہجرت کے فوراً بعد. مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبائل آباد تھے، اس کے نام تھے بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع. اب آپ یہ خود دیکھ لیں کہ کس قبیلے کو کب نکالا گیا تھا. ایک کو جنگ بدر، دوسرے کو جنگ احد، اور اس طرح باری باری ان کو نکالا گیا تھا مدینے سے. اب ایکسرسائز کے کچھ کوشچن سالو کر لیتے ہیں. دیکھیں، مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے پہلے ہجرت کی، کہاں تک؟ کس طرف؟ حبشہ کی طرف. دوسری مرتبہ ہجرت ہوئی نبوت کے 7ویں سال.
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا جینا ناممکن بنا دیا گیا تھا. کہاں پر؟ مکہ مکرمہ میں. حبشہ کے بادشاہ کو کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ نجاشی. اور آگے دیکھیے دوستو دس ون، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حفاظت کے لیے گھر بار چھوڑ دیا تھا. کس کے لیے؟ دین کے لیے چھوڑا تھا. آگے دیکھیں ایک واقعہ آتا ہے. نبوت کے 7ویں سال قریش مکہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے خاندان بنو ہاشم کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا. نبوت کے 7ویں سال جب قریش مکہ نے بائیکاٹ کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کا خاندان بنو ہاشم قریب صفا اور مروہ کے قریب ایک گھاٹی ہے جس کا نام تھا شعب ابی طالب، اس میں رہائش پذیر ہوئے. شعب ابی طالب، وہاں پر پانی اور خوراک کا بہت قلت تھی. یہاں پر 3 سال تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ رہے. بہت مشکل وقت گزارا تھا. تو دیکھیں اس میں دیکھیں عربی زبان میں 2 پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ کو شعب کہتے ہیں. شعب سے مراد گھاٹی ہے جس کو ہم ویلی کہتے ہیں، اور یہ جگہ بنو ہاشم کی ملکیت تھی. یہ جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان بنو ہاشم کی ملکیت تھی. اور بنو ہاشم کے سردار کون تھے؟ حضرت ابو طالب. شعب ابی طالب کوہ صفا اور مروہ کے قریب واقع ہے. کوہ صفا اور مروہ، اور مکہ سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اور یہ محاصرہ، یہ سوشل بائیکاٹ 3 سال تک جاری رہا. نبوت کے 10ویں سال جو معاہدہ کیا، قریش نے ایک معاہدہ لٹکایا تھا خانہ کعبہ کی دیوار پر، تو وہ معاہدہ دیمک کا گیا، وہ ختم ہو گیا. تو بائیکاٹ ختم ہو گئی 10ویں سال. تو اس 10ویں سال کو عام الحزن کہتے ہیں. عام کہتے ہیں سال کو، حزن غم کو، کیونکہ اس دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی مبارک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ابو طالب دونوں کافی کمزور ہو چکے تھے اس سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ سوشل بائیکاٹ ختم ہو گئی تو سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب وفات پا گئے، جس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ غم تھا. اور اس کے تقریباً کچھ مہینے بعد نبی علیہ السلام کی بیوی مبارک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا لقب تھا طاہرہ، وہ بھی وفات پا گئی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ غمجن تھے، پریشان تھے. تو اس لیے اس سال کو عام الحزن کہا گیا. اور پھر اسی سلسلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غم کو دور کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا سیر کرایا گیا تھا. اس کے یہاں دیکھیں عام کے معنی ہے سال، حزن کے معنی ہے غم. تو عام الحزن کا مطلب ہوگا غم کا سال. اور یہ نبوت کے 10ویں سال پر، نبوت کے 10ویں سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 عظیم ہستیاں، ایک ابو طالب اور دوسرا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیای پانی سے رخصت ہو گئے تھے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 25 سال تک رہے. اس دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی دوسری شادی نہیں کی تھی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنے بھی اولاد ہیں ماں سوائے ایک بیٹے کے، باقی تمام کے تمام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی. اب ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں، تھوڑا سا دیکھیں. شعب سے کیا مراد ہے؟ اس کے مراد ہے گھاٹی. اور شعب ابی طالب ملکیت تھی، کس کی ملکیت تھی؟ بنو ہاشم کی تھی. قریش کے لوگ اکٹھے ہوئے تھے کہ وادی خازم میں. اور یہ محاصرہ جاری رہا کتنے سال تک؟ 3 سال تک جاری رہا. اچھا دیکھیے پھر کیا ہوا تھا کہ قریش نے جو معاہدہ خانہ کعبہ پر لٹکایا تھا
اسے چاٹ لیا تھا دیمک نے. اور آگے دیکھتے ہیں. دیکھیں دس ون. حزن کے معنی ہے غم. حزن کے معنی غم کے ہیں. آگے معاشرے کے فوراً بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزیز ترین ہستی دنیا سے رخصت ہو گئی. سب سے پہلے ابو طالب. اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد دی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. پھر دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا تھا؟ طاہرہ. طاہرہ عام الحزن کہلاتا ہے نبوت کے 10ویں سال کو. یہ کوشچن بہت زیادہ، یہ دیکھیں آج کے سبق سے